کے لیے ہمیں زمین دی گئی جوہر ٹاؤن میں، صرف کھیت تھے وہاں۔ لاہور سے کافی جوہر ٹاؤن باہر تھا، سڑک بھی وہ صحیح نہیں جاتی تھی، ٹوٹی ہوئی سڑک تھی۔ تو مجھے یاد ہے میں نے یہ کھیت دیکھے، 20 ایکڑ کی زمین تھی، اور ایک مجھے بڑی اچھی فیلنگ آئی کہ یہاں میں تصور کیا ایک پہلا پاکستان کا اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل۔ اور وہ پھر جب سفر شروع ہوا تو ہر قسم کی مشکلات آئیں۔ کئی دفعہ ایسے دن ہوتے تھے جب کہ لگتا تھا کہ اب آگے ایک دیوار آ گئی، اب آگے نہیں پروجیکٹ جا سکتا۔ اور اسی طرح اس سے 20 سال بعد میں نے سوچا تھا میاں والی میں ایک ٹیکنیکل کالج بنا دوں۔ کیوں ٹیکنیکل کالج؟ کیونکہ میاں والی میں نوجوان بے روزگار تھے، منشیات کی طرف جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا ٹیکنیکل کالج بناؤں گا، ان ہنر سیکھیں گے۔ تو کوئی زمینیں دکھاتے تھے مجھے، کوئی زمین، کوئی پھر میں نے مجھے جدھر آج نمل یونیورسٹی بنی ہے اس زمین پہ مجھے لے گیا۔ سامنے ایک لیک تھی، پیچھے پہاڑیاں، اور بیچ میں یہ زمین تھی۔ تو وہ مجھے یاد ہے جب میں نے وہ زمین دیکھی تو ٹیکنیکل کالج سے میں سوچا کہ یہاں تو یونیورسٹی بننی چاہیے۔ اور پھر جب میں نے فیصلہ کیا یونیورسٹی کا، سب نے کہا نہیں بن سکتی، کیونکہ کوئی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی دیہات کے اندر نہیں بنی، صرف گورنمنٹ یونیورسٹیز دیہات میں بنتی ہے۔ اور لیکن وہ جو جگہ اتنی خوبصورت تھی اور ماشاءاللہ ہے، تو میں نے سوچا ٹیکنیکل کالج کے لیے تو وہ جگہ نہیں ہے، وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ ہے۔ اس میں بھی بڑے پرابلمز آئے۔ سب نے کہا جی کہ آپ کو فیکلٹی، آپ کو پی ایچ ڈیز، آپ کو پروفیسرز ملیں گے نہیں جو اس ویرانے کے اندر جائیں گے۔ اور آج جو میں نے یہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں دیکھا ہے، میں ایک ایسا آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میرے اندر ایک ایسی فیلنگ ہے کہ یہ جو ہم نیا پاکستان کا تصور کرتے ہیں، وہ یہ نیا پاکستان مجھے یہاں نظر آ رہا ہے۔ کیا نیا پاکستان کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو کہوں، یہ ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے، وہ کیمرہ مین جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کیا جی نیا کدھر ہے نیا پاکستان؟ تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی، اور واقعی مہنگائی ہوئی ہے، برے حالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بے روزگار ہیں، کدھر ہے نیا پاکستان؟ یہ اسی طرح کراچی کے اندر مثلا فلڈ آئے ہوئے ہیں، تو آپ وہ بیچارے لوگوں کے اتنا پانی آیا ہوا، آپ جائیں جی بتائیں جی آپ کے کیا حالات ہیں، تو وہ کوئی تعریفیں کرے گا؟ تو جب ملک کے مشکل حالات ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات ہیں۔ ایک ملک کو آپ مقروض کر کے چلے جائیں، اس کو قرضے دینے ہوں، اس کے پاس مشکل سے پیسہ ہو اپنا ملک چلانے کے لیے، قرضے لے ملک چلانے کے لیے، تو جب وہ بیلٹ ٹائٹنگ کرتا ہے، خرچے کم کرتا ہے، تو اس میں تو لوگوں کو مشکل وقت گزرنا پڑے گا۔ یہ تو دنیا کی تاریخ ہے۔ تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اپنی خواب چھوٹی رکھو۔ دیکھیں دنیا میں جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے، اس نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں کیا۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑا پڑھا لکھا انسان تھا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑے امیر گھر میں پیدا ہوا تھا، وہ اس لیے کہ اس نے بڑا خواب دیکھا تھا۔ جب ایڈمنڈ ہلری ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھ گیا، پہلا آدمی تھا، تو جتنوں نے بھی پہلے کوشش کی تھی وہ فیل ہو گئے تھے، یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ ناکام ہو گئے تھے۔ تو اس کی خواب تھی جو اس نے کہا نہیں میں کامیاب ہوں گا۔ تو ساری زندگی اب تو بہت لوگ چڑھ چکے ہیں اس پہاڑ کے اوپر، لیکن ایڈمنڈ ہلری کو سارے یاد رکھیں گے کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے اتنا بڑا کام کیا۔ تو یہ جو خواب ہوتی ہے وہ ایک انسان کو لے کے جاتی ہے۔ ایک انگریزی کی سینگ ہے کہ جج ناٹ واٹ اے پرسن از، ڈو ناٹ جج اے پرسن بائی واٹ ہی از، جج ہم بائی واٹ ہی اسپائرز ٹو بی۔ اس کی خواب کیا ہے؟ اگر میری خواب صرف یہ ہے کہ میں کلب کرکٹر ہی بننا ہے، تو میں انٹرنیشنل کرکٹر تو نہیں بنوں گا۔
تو جو بھی اوپر جاتا ہے یہ یاد رکھیں زندگی میں بڑے کام کرتا ہے اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے. کسی نے سوچا ہی تھا نا کہ انسان کو چاند پہ جانا ہوگا؟ سب لوگ دنیا ہنستے تھے. میری زندگی میں نے بڑوں کو سوچا کہ کیا مذاق کرے چاند پہ جانا ہے. کوئی کہتا تھا دنیا ہی ختم ہو جائے گی. ہم ایک جناب باپ کے ساتھ گیا جمعے کے خطبے پہ, وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی اگر وہ چاند پہ چلا گیا. تو ہوتے سارے ایسے دیوانے ہی بڑے کام کرتے ہیں. جو ہیومن مائنڈ ہے, جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے, اشرف المخلوقات, فرشتوں کو بھی کہا تھا انسان کے سامنے جھکو. اللہ نے کہا تمہیں نہیں اندازہ کہ میں نے اس کو وہ پاور دی ہے, نالج دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی. لیکن وہ ہم پہچانتے نہیں کیونکہ ہماری ایمز ہی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, ہماری سوچ ہی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے. سوچ یہ ہوتی جی پاور میں آئے, اپنی شوگر ملز لگا لی, فیکٹریاں لگائیں, پیسہ بنائے, لنڈن میں بڑے بڑے گھر لے لیے. ہماری سوچ اتنی رہ جاتی ہے اور وہ پھر ہم اتنے ہی انسان رہ جاتے ہیں. بڑے سوچ والے مہاتر محمد, نیا شہر اس نے بنایا ہے آج ملیشیا میں, دیکھنے والا شہر ہے, جو ان کا کیپٹل ہے یہ مہاتر محمد نے بنایا. تو جب وہ شروع کر رہا تھا لوگوں نے کہا جی فیل ہو جائے گا, اتنا خرچہ کدھر سے آئے گا. آج اب اس کو جا کے دیکھیں. اور اسی طرح دنیا میں جب بھی کوئی بڑا کام ہوا ہے پہلے وہ بڑی خواب ہوتی ہے. تو یہ جب مجھے پتہ چلا راوی پروجیکٹ کا تو انہوں نے کہا جی بڑی پہلے سے سوچ تھی. مجھے پتہ تھا کہ کیوں نہیں کامیاب ہوا, کیونکہ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے ان کی نمبر 1 پرائیورٹی اپنا ملک نہیں تھا. ان کی نمبر 1 پرائیورٹی تھی کہ وہ کتنی دولت بناتے ہیں پاور میں آ کے. وہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے بڑی چیزیں, وہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے. بڑا کام جب بھی آپ بڑی خواب کے پیچھے جاتے ہیں, سب سے پہلے میں بار بار آپ کو ایک فریز بتاتا ہوں, کشتیاں جلا کے جاتے ہیں. مطلب کہ جب آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا, پھر ہی انسان کا پوٹینشیل نکلتا ہے. جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب یہ کرنا ہے اور کوئی پیچھے کا راستہ نہیں, پھر انسان کے اندر سے جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, جو طاقت دی ہے, وہ تب طاقت نکلتی ہے. جب آپ پیچھے آدھا رہو, اچھا جی اگر یہ نہیں ہوگا تو میں کچھ اور کر لوں گا, کبھی کچھ نہیں, بڑا کام نہیں ہو سکتا ایسا. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ جو ایک پورا نیا شہر بنانا یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں بڑی مشکلیں آئیں گی, راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. میں بھی سوچ رہا تھا کہ کدھر سے رکاوٹیں آئیں گی. رکاوٹوں نے آنا ہے, لیکن یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ یہ شہر لاہور کی بھی ضرورت ہے, پاکستان کی بھی ضرورت ہے. لاہور کی ضرورت اس لیے ہے کہ جس طرح لاہور پھیلتا جا رہا ہے یہ انسسٹینیبل ہے. اس لاہور کے اندر جو 40% لاہور کچی آبادیاں ہیں, کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بیچارے جو غریب لوگ ہیں, جو مزدور ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, وہ کدھر رہیں گے. کسی نے نہیں سوچا, کیونکہ ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کا وہ ایلیٹس مائنڈ سیٹ رہا ہے. ہم جو ملک اپنا پوٹینشیل پورا نہیں کر سکا, اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ سارے فیصلے کرتے ہیں چھوٹے سے طبقے کے لیے. جب یہ ہوا کرونا کا تو میں نے پہلے دن جب مجھے کہا نا جی لاک ڈاؤن لگا دو, وہ دیکھیں جی اٹلی میں بھی لگ گیا, ادھر بھی لگ گیا, اسپین میں بھی, اور دیکھیں اب انگلینڈ بھی لگا رہا ہے, تو آپ بھی لاک ڈاؤن کر دیں. تو میں بار بار ایک سوال پوچھتا تھا کہ لاک ڈاؤن تو ہم لگا دیں, لیکن وہ دیہڑی دار, وہ غریب لوگ, وہ کچی بستیوں میں, ان کا کیا بنے گا؟ کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا, کیونکہ ان کو فکر ہی نہیں تھی کہ ان کا کیا بنے گا. کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جب آپ جو آدمی مزدوری کر کے, دیہڑی کر کے بیچارے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, اس کو جب آپ بند کر دیں گے وہ کیسے زندگی گزارے گا, وہ بچوں کو کیسے کھلائے گا. لیکن اپنا سوچ رہے تھے, چھوٹا سا طبقہ اپنا سوچ رہا تھا کہ میں تو عمران خان تو جناب زمان پاک یا بنی گالا میں آرام سے بڑے گھر میں رہ رہا ہوں. شروع ہو رہی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں. باقاعدہ ہم صرف یہی نہیں کہ ہم ہر جگہ جو بھی سوسائٹی بنے گی اب اس کے اندر غریبوں کی ہاؤسنگ رکھیں گے, باقاعدہ ان کے لیے ہم نے پیکج دیا ہے 30 ارب روپے کا.
ان کو سبسڈائز کر کے گھر دیں گے. ان کے لیے ہم کم انٹرسٹ ریٹ 5% انٹرسٹ ریٹ پہ اگر وہ بینک سے پیسہ لیتے ہیں تو ان کو کم انٹرسٹ پہ, یعنی پہلی دفعہ تنخواہ دار, غریب طبقہ, مزدور, ان کو موقع ملے گا کہ وہ بھی اپنا گھر خرید سکے پاکستان میں. اور یہ جو انشاءاللہ راوی پروجیکٹ ہوگا اس میں باقاعدہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہوگی, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے کچی وادیوں میں لوگ رہیں, وہ بھی یہاں آ کے ان کے لیے بھی گھر ہو. اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام ہے انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پاورٹی ایلیویشن, غریبوں کو اوپر سے غربت سے نکالنے کا پروگرام ہے. 200 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا. کبھی پاکستان میں اتنا زیادہ پیسہ ہی نہیں رکھا, جس میں کئی چیزیں ہیں. قرضے دیں گے سستے سود کے بغیر, ہنر سکھائیں گے, اسکالرشپس دیں گے, اور اس کے اندر یہ بھی ہے, اور دے رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دیہات کے اندر خواتین کے لیے, ان کے لیے بھینسیں, گائے, تاکہ وہ اپنے گزارا کر سکے, اپنی زندگی بہتر کر سکے, پروٹین لیول اوپر کر سکے. پھر پہلی دفعہ سٹنٹنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے. باقاعدہ ہم نے پروگرام لانچ کیا ہے. یہ جو بچے جو خوراک نہ ہونے کی وجہ سے قد بھی نہیں پورے ہوتے, ان کا ذہن بھی نہیں بنتا, وہ بھی پہلی دفعہ ہم نے لانچ کیا ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں سٹنٹنگ کے خلاف ایک پورا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں, اور اس کے اوپر بھی یہ احساس پروگرام سے کر رہے ہیں. میں آپ کے لیے آخر میں یہ جو بات کرنا چاہتا ہوں لاہور سٹی کا, یہ جس طرح عثمان نے بتایا کہ اس کے جو لاہور کا پانی کا مسئلہ یہ بہت شدید اور تیزی سے بڑھ رہا ہے, کیونکہ اس کی واٹر ٹیبل نیچے جا رہی ہے. تو یہ جو بنے گی لیک اور یہ واٹر فرنٹ بنے گا, اس کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ لاہور کا جو واٹر ٹیبل ہے وہ ریچارج ہوگی, پانی اوپر آئے گا. پھر جو سیوریج سسٹم ہے, جو لاہور میں سارا سیوریج جاتا ہے راوی میں, اور راوی سے سارا سیوریج نیچے تک جاتا ہے, اور اس سے اتنی بیماریاں ہیں. سپریم کورٹ نے سندھ گورنمنٹ سے پوچھا کہ وہاں کا جو پانی ہے وہ زیادہ تر اس میں آرسینک ہے, یعنی وہ لوگ وہ پانی پی رہے ہیں جس سے مزید بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں, ہیپاٹائٹس بڑھتا جا رہا ہے. تو پہلی دفعہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے, راوی میں جو پانی جائے گا وہ صاف کر کے بھیجیں گے. میں جب شروع میں سنگاپور گیا تو سنگاپور میں جو مین دریا جاتا ہے اس کے بیچ میں سے, وہ بالکل کالا تھا, سیوریج تھی وہاں. وہی دریا 10-15 سال کے بعد ہم نے دیکھا وہ مچھلیاں تھیں, صاف پانی تھا. انہوں نے صاف کر دیا اپنا. تو اس لیے یہ جو آج آپ راوی دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر پانی بھی اور آئے گا. اس کے اندر جو سارا لاہور کا پانی ٹریٹ کر کے پھر راوی میں آئے گا, تو راوی کا بھی ریجوونیشن ہے. ایک راوی بھی ایک پھر سے ایک دریا بنے گا, اور کم از کم نیچے جو پانی جائے گا لوگوں کے اندر بیماریاں نہیں پھیلائے گا. لیکن اس کا یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ماڈرن سٹی کے اندر اب ہم اس طرح بنائیں جو کہ جس کو کہتے ہیں گرین سٹی. اس کے اندر باقاعدہ کدھر جس طرح 60 لاکھ درخت اگیں گے, وہ جو ہماری بلڈنگز بنیں گی, باقاعدہ سیوریج سسٹم, ویسٹ ڈسپوزل, پھر جو کلسٹرز ہوتے ہیں, آئی ٹی کا علیحدہ, جو اب بالکل انفارمیشن ٹیکنالوجی تیزی سے آگے جا رہی ہے, اس کے لیے علیحدہ سینٹر ہوگا, ایجوکیشن سینٹر. یہ پوری پلانڈ سٹی اب بننے جا رہی ہے. اور یہ جب آپ ایک ماڈل سٹی بناتے ہیں تو اس کو دیکھ کے پھر باقی بھی شہر اپنے سٹینڈرڈز ٹھیک کرنے شروع کرتے ہیں. تو جو لاہور میں ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہے, انشاءاللہ وہ اگلے فیز میں اس طرف بھی جائیں گے. میں پھر سے عثمان آپ کو اور راشد عزیز جس سپیڈ پہ جا رہے ہیں آپ, یہ پروجیکٹ میں سپیڈ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت بڑا انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے اس کے اندر, نیشنل انٹرسٹ ہے. میں یہ سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے اپنی ٹیم پوری کریں. آپ کا پورا آفس فنکشنل ہونا چاہیے. ٹائم کم ہے ہمارے پاس, باہر انٹرسٹ زیادہ ہے, اور کوئی ڈیلیز نہیں آنی چاہیے اس کے اندر. اور یہ یاد رکھیں کہ جو بھی پرابلمز آئیں گے اس میں, جب بھی آپ اتنا بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں اس میں پرابلمز آئیں گے, لیکن جو بھی پرابلمز ہوں گے آپ کا سی ایم آفس بھی پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا, اور پھر پرائم منسٹر جو ہمارا پورا ادھر سے پوری آپ کو, جنرل حیدر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پوری آپ کو فیڈرل گورنمنٹ پوری سپورٹ کرے گی کہ کسی قسم کے آپ کے پرابلمز آئیں. یہ جو ایریا بنے گا یہ سارا یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. اس میں سارا جو پیسہ آئے گا وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے گا. صرف گورنمنٹ کا کام ہوگا کہ ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے, ان کے لیے بیسک انفراسٹرکچر بنا دے, سڑکیں بنا دے, جو آج آغاز کر دیا ہم نے. اور اس کے بعد
یہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ سے انشاءاللہ یہ سارا پروجیکٹ کھڑا ہوگا، اور اس میں جو سب سے آپ دیکھتے رہیں گے سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو اس میں انویسٹ کریں گے آ کے، وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانیز، بیرون ملک پاکستانیوں کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوگا اور سب سے زیادہ انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی۔ بہت شکریہ۔ وزیر اعظم پاکستان موجود ہیں اس وقت لاہور میں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نجی سرمایہ کاری سے یہ پروجیکٹ ڈیولپ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان نے آج گفتگو کے دوران نیا پاکستان کی ڈیفینیشن بھی سمجھائی اور ساتھ میں یہ کہا کہ خواب بڑے رکھنے چاہیے، مقصد کے حصول کے لیے تمام تر کشتیاں جلا دینی چاہیے۔ راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد آج وزیر اعظم پاکستان نے لاہور میں رکھا، اور آپ کو بتائیں اس حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہی انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور چیئرمین راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ راشد عزیز کو ہدایات دیں کہ اس کو انتظامی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور جلد از جلد اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔